الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما لا ينسى آمین. برادران اسلام، بڑے ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عظمت و بزرگی، شان و شوکت، عزت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا، آپ کا، ہم تمام کا خالق اور مالک ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے ہم تمام کو زندگی جیسی نعمت سے نوازا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے، جب اس کا حکم ہوا تو ہم باری باری اس دنیا میں آئے، اور وہی اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا، جس طرح سے ہم دنیا میں آئے ہیں ویسے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موت بھی دے دے گا۔ جب ہم سب مر جائیں گے تو وہی احکم الحاکمین دوبارہ ہم تمام کو زندہ کرے گا۔ جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہم تمام کو ایک میدان میں جمع کر کے ہم تمام سے ہماری اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر بندے نے اچھائیاں کی ہوں گی تو وہ اللہ تبارک و تعالی جنت کی شکل میں انعام عطا فرمائے گا، اور اگر بندے نے گناہ کیے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو معاف کر دے یا اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا۔ یہ سارا اختیار اسی احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اس اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں پہ جسے اس نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری عطا کر کے اس دنیا میں مبعوث کیا، جنہوں نے
بڑی امانت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ خصوصاً میری مراد میرے اور آپ کے نبی آمینہ کے لال آقا بلال سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی پر بیش بہا انگنت درود و سلام کا نزول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور سورت سورہ اخلاص جسے کہتے ہیں وہ پڑھ کر سنائی۔ انشاءاللہ اسی سورت کے ضمن میں جو موضوع نکلتا ہے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی بہت مختصر سورتوں میں سے ایک سورت، اور اتنی مختصر سورت یہ ہے اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو آدمی اس سورت کو نہ جانتا ہو، تمام لوگ اسے جانتے ہیں۔ اور جاننے سے بڑھ کر ایک ان پڑھ آدمی جسے بالکل پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا وہ آدمی بھی اس سورت کو باقاعدہ یاد کر کے پڑھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی ایسا بھی ہو جسے اس سورت نہیں آتی، وہ بد نصیب ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اکثریت یاد رکھیں اس سورت کو یاد کیے ہوئے ہے۔ بڑے تو بڑے بچوں کی بھی اگر بات لیں گھروں میں تو سب سے پہلے جن سورتوں کو بچے یاد کرتے ہیں ان سورتوں میں سے سورہ اخلاص بھی ایک ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو بندہ اس سورت سے محبت کرتا ہے، سورہ اخلاص سے جو بندہ محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی اس سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ چھوٹی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی آدمی اس سورت سے محبت کرے گا تو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک غزوے میں کچھ صحابہ کو بھیجا۔ جب صحابہ جنگ کے لیے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا امیر ایک انصاری صحابی کو بنایا۔ اب وہ انصاری صحابی اپنے ساتھ جماعت لے کر گئے اور جانے کے بعد انہوں نے وہاں پر اللہ کے نبی کے حکم سے جو معرکہ لڑنے کے لیے جو غزوہ لڑنے کا حکم دیا گیا تھا اس میں شریک ہو کر دشمنوں سے لڑائی کی، دشمنوں سے جہاد کیا اور جیت کر واپس بھی آئے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس آدمی کو جو امیر تھا اس کو نہیں بلایا اللہ کے نبی نے، اس امیر کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بلایا، اور اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ جنگ کا معاملہ کیسے تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بڑا بہترین رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ کہا اللہ کے نبی نے تمہارا امیر کیسے تھا؟ کہا اللہ کے نبی امیر بڑا اچھا تھا، لیکن اے اللہ کے نبی اس کا ایک عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، وہ آدمی ایک ایسا عمل کرتا ہے ہم پریشان ہیں یہ کیوں کر رہا ہے، پتا نہیں تھا۔ تو صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا کیا عمل کرتا ہے؟ اے اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہماری امامت جب کرتا نماز کے لیے جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھتا کوئی اور سورت پڑھتا تو فوراً دوسری سورت پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں جب بھی نماز پڑھاتا اس سورت کی تلاوت کرتا۔
یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا تم چلے جاؤ. وہ لوگ چلے گئے تو اللہ کے نبی نے اس آدمی کو بلایا جو امیر بنا کر بھیجا گیا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا میں نے تمہارے متعلق سنا ہے کہ تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو. اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں یہ عمل کرتا ہوں, میں پڑھتا ہوں. اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت باقاعدہ میں کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا کیوں پڑھتا ہے بھائی, وجہ کیا ہے؟ یہ سورت تو پڑھتا ہے, پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں اپنے ہر نماز میں اس سورت کو پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا اگر واقعی تو اس سے محبت کرتا ہے تو تیرا اس سے محبت کرنا تجھے جنت میں لے کے جائے گا. اللہ اکبر. کوئی بڑا عمل نہیں, بس سورت سے محبت کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہیں, یہاں یاد رکھنا. اس کی فضیلت بتاتا ہوا چلو, اللہ کے نبی نے کہا یہ سورہ یہ قرآن مجید کا یعنی ثلث قرآن, اللہ کے نبی نے کہا ثلث قرآن یعنی 30 حصوں میں قرآن کو بانٹ دیا جائے. اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اسے 10 پاروں کے برابر تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 10 پارے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے جتنا ثواب ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سورت کے پڑھنے کی وجہ سے رب العالمین اسے اتنا اجر عطا فرمائیں گے. اب سوال یہ ہے اللہ نے اتنی فضیلت کیوں بتائی, اللہ کے نبی نے اتنی فضیلت کیوں بتائی اس سورت کی؟ بھئی چھوٹی سی سورت ہے اور فضیلت اتنے زیادہ کہ اگر کوئی محبت کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے, اور اگر کوئی آدمی اس سورت کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثلث قرآن کا اجر عطا فرمائے. تو بتایا گیا کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا. اصل جو وجہ ہے اللہ رب العالمین نے اس سورت میں اپنی وحدانیت کو بیان کیا, اور اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو اپنائے گا, اللہ کی توحید کو اپنائے گا. ایک آدمی شرک بھی کر رہا ہے, ایک آدمی مشرک بھی ہے اور اس سورت کو پڑھ بھی رہا ہے, اس کا پڑھنا اسے فائدہ نہیں دے گا. ایک آدمی توحید پر قائم رہتے ہوئے سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں, اس کی محبت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اب سوال یہ ہے ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کامیابی چاہتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کامیابی نہیں چاہتا, سب کامیابی چاہتے ہیں. کوئی آدمی کامیابی کیا چاہتا ہے؟ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ, میری بھی بات لیں, سب سے بڑی کامیابی لوگ کیا چاہتے ہیں سمجھو, میں آپ کو سمجھاؤں. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پورے ہلگندہ کا سب سے زیادہ مال میرے پاس آ جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی سمجھیے. پورے ہلگندہ میں جتنی زمینیں ہیں ان زمینوں کا مالک میں بن جاؤں, جتنے کاروبار ہیں سارے کے سارے کاروبار میرے ہو جائے. ہاں اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے مال, اگر کسی کو دولت دے دی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کتنا کامیاب انسان ہے, سکسیسفل انسان. یاد رکھنا کامیابی اصل یہ نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک شرط بتائی. انسان جب مرنے لگے, اس کی موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے, کیا کرے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب نیک انسان, ایک توحید پرست انسان مرنے لگتا ہے, اللہ کہہ دیتا ہے اے نفس مطمئنہ آ جا میرے پاس, یہ دنیا تیرا ٹھکانہ نہیں ہے, جنت میں داخل ہو جا میری. جنت میں داخل ہونا یہ انسان کی زندگی کی اصل کامیابی ہے. یاد رکھنا دنیا میں کچھ ملے نہ ملے, ایک آدمی لولا ہے, لنگڑا ہے, دونوں پیر بھی نہیں ہے, انسان کے دونوں پیر بھی نہیں, زندگی گزار لے گا. ایک آدمی کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے دنیا میں, زندگی گزر جائے گی. لیکن یاد رکھنا آخرت میں اگر وہ انسان کامیاب نہ ہو تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک انسان سب کچھ ہے دنیا میں اس کے پاس, اور کل آخرت میں ناکام ہو جائے
تو یقیناً یاد رکھنا، اگر مثال آپ کے سامنے بتاؤں، فرعون سے مالدار تو کوئی اور نہیں تھا. فرعون سے مالدار کوئی تھا؟ قارون سے زیادہ خزانہ کسی کے پاس تھا؟ نہیں میرے بھائی. بڑے دولت والے، بڑے پیسے والے، بڑے منصب والے، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کے ایندھن بنیں گے، جہنم کے مستحق بنیں گے وہ لوگ. وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر توحید نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کو کچھ ملے نہ ملے، اگر اس کی زندگی میں توحید اگر مکمل ہے تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت انشاءاللہ اس کے لیے پکی ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث غور سے سننا. آپ نے دسیوں بار سنی ہوگی، اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا اور زندگی بل عمل کرنے کی کوشش کرنا. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود جس کے راوی ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بطاقہ جسے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا اور کل قیامت کے دن پوری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی. مجھے بھی کھڑا کیا جائے گا، آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا، ہم سب میدان محشر میں جمع ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے کہا میدان محشر میں جمع ہونے کی کیفیت بڑی عجیب اللہ کے نبی نے بتائی. سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، سورج جو ہے سوا نیزے پر، اور اللہ کے سامنے ہر انسان کو، غور سے سننا ہلگندہ کے نوجوانوں، ہلگندہ کے نوجوانوں غور سے سننا، اللہ کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہوگا. اللہ اکبر. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، نہ ماں باپ ساتھ آئیں گے، نہ بھائی بہن ساتھ آئیں گے، نہ دوست و احباب ساتھ آئیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ہر انسان فردن فردن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب پیش کرے گا. ایک روایت میں آتا اللہ کے نبی نے کہا آدم کی اولاد کا قدم، آدم کی اولاد کا قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو نہ دے دے. اللہ اکبر. ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. میرے بھائی آپ پوری زندگی کی بات چھوڑ دیں، آج فجر سے لے کر جمعہ کا جو وقت ہوا ہے، اللہ صرف اس کے بارے میں پوچھ لے تو ہمارے پاس حساب نہیں ہے دینے کے لیے. 3 دن پہلے میں نے کیا کھانا کھایا مجھے یاد نہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا جب تک تم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب نہ دے دو اللہ تمہیں آگے بڑھنے نہیں دے گا. یاد رکھنا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی، ایک ایک انسان کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایک آدمی اللہ رب العالمین ایک آدمی کو بلائے گا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہے. رب العالمین کہے گا اس کے نام اعمال کو نکالو. اس کے نام اعمال نکالے جائیں گے. جب اس کے نام اعمال کو نکالا جائے گا اس کی پوری زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہوگی. زندگی میں جتنی اس نے زندگی گزاری ہے سب کے سب گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی. وہ آدمی زانی ہوگا، وہ آدمی شرابی ہوگا، وہ آدمی بدکار ہوگا. اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ آدمی زانی بھی ہوگا شرابی بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ زانی بھی ہوگا شرابی بھی ہوگا. کوئی عمل اس نے نہیں کیا ہوگا اپنی زندگی میں، پوری کی پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے بندے، یہاں میں رک کر اس حدیث کو رکا کر ایک اور بات کہوں. اللہ کے نبی کے اللہ رب العالمین کے سامنے جو اعمال پیش کیے جائیں گے یہ کیسا ہوگا؟ ہم سب کے ساتھ یاد رکھنا 2 فرشتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے اور یہ 2 فرشتے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، لوگوں کے سامنے لوگوں سے چھپا کر، یاد رکھنا ہمارے ہر عمل کو باقاعدہ فرشتے لکھ رہے ہیں. اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا یہ فرشتے اللہ کے سامنے گواہی کے طور پر وہ ساری چیزیں لائیں گے. وہی تو دفتر ہوں گی 99. اللہ کے نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے بندے یاد رکھ یہ جو فرشتے دکھا رہے ہیں کہ تو نے پوری زندگی میں گناہ کیے ہیں، یہ بتا کہ کوئی تیری نجی دشمنی ہے ان کے ساتھ؟ وہ انسان کہے گا اللہ نہیں،
اے اللہ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، جو میں نے عمل کیا ہے اللہ، جو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ، جو میں نے گناہ کیے ہیں اللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اللہ میرے سامنے، ان میں سے میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، اے اللہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات کہی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کی زندگی میں، اس کی زندگی کی کتاب میں سے اس ورقے کو نکالو جس میں اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ پوری زندگی اس نے گناہ کیے لیکن بھول کر بھی کبھی اس نے شرک نہیں کیا، اس لا الہ الا اللہ کے ورقے کو نکالو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ورقے کو نکالا جائے گا، جب لا الہ الا اللہ کے ورقے کو نکالا جائے گا وہ انسان پریشان، پوری زندگی کے گناہ ایک طرف، اور یہ لا الہ الا اللہ کا ورقہ میرے کیا کام آئے گا؟ اللہ کے نبی نے بتایا اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ کے ورقے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھنے کا حکم دے گا، اور اس نے جو گناہ کیے ہیں زندگی میں اس کی زندگی بھر کے گناہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھنے کا حکم دیا جائے گا، ترازو کو تولا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے بندے جا، اے بندے جا، تو نے سب کچھ کیا لیکن بھول کر بھی تو نے شرک نہیں کیا، بھول کر بھی تو نے میری توحید میں خلل پیدا نہیں کیا، میرے ساتھ تو نے غداری نہیں کی، یاد رکھ اس کا یہ انعام ہے۔ رب العالمین اعلان کرتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ انسان کی زندگی میں توحید ہے۔ میں یہاں ہلگندہ والوں سے خاص مخاطب ہوں۔ ابھی مولوی صاحب نے کہا کہ کچھ بھی کر لو، شرابی بھی ہوگا، زانی بھی ہوگا، توحید پر خائی میں تو کامیاب ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن معاف کرنے کے طریقے کیسے ہیں اللہ کے؟ اللہ 3 طریقوں سے معاف کرتا ہے، 3 طریقوں سے اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی، پہلی بات تو اللہ نے کہا اللہ چاہے تو معاف کرے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بتایا گیا کہ معاف کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ اللہ ڈائریکٹ معاف کر دے جیسے حدیث میں نے بیان کی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے انسان گناہ کرتا ہے اللہ ان گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے، کوئی بڑی بیماری لائق ہو جائے، کوئی بڑا مرض لائق ہو جائے، آدمی دنیا میں کنگال ہو جائے، مفلس ہو جائے، کھانے کے لیے کھانا نو بھیک مانگ رہا، اللہ ایسی سزا دے دے۔ تیسرا معاملہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کچھ دنوں کے لیے جو گناہ اس نے کیے ہیں، کچھ دنوں کے لیے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں جلا کر پھر جنت میں داخل کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کچھ دن کی اگر بات آئی، اللہ کے نبی نے کہا قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، 50,000 سال کے برابر۔ اگر اللہ ایک دن بھی جہنم میں ڈال دے، ارے ایک دن کی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی نے کہا ایک لمحہ بھی کوئی جہنم میں چلا جائے گا وہ اپنی پوری زندگی کی لذتوں کو بھول جائے گا۔ ایک لمحے کا عذاب سہنا مشکل ہے۔ تو یاد رکھنا میرے بھائی، توحید پر قائم رہو، توحید پر عمل کرو، لیکن یاد رکھنا گناہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر گناہ بھول کر ہو جائے، اگر گناہ انجانے میں ہو جائے، اللہ کی ذات سے امید رکھو، اللہ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہو، جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہو، یاد رکھنا اللہ نے توبہ کی توفیق نہیں دی، کیا کرو گے؟ اور چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو شرک تک لے کے جاتے ہیں، گناہ انسان کو شرک تک لے جاتے ہیں۔ میں رک کر ایک اور بات کہوں گا، اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہو نا، کریں گے محاسبہ اپنا، اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو آپ کتنے نیک ہو، اس کا ایک پیمانہ بتاتا ہوں۔ اپنا موبائل اٹھاؤ، اپنا موبائل اٹھا کر لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے میں جرجس کی تقریر بھی دکھاؤں گا، جلال الدین قاسمی کی تقریر بھی سنا دوں گا۔ اکیلے میں موبائل کا استعمال کیسے کرتے ہو خود غور کرنا،
اور اپنے تقوی کو جانچنا. تمہارا تقوی تمہارا موبائل تمہیں بتائے گا کتنے نیک ہو متقی ہو, یاد رکھنا. اس کے بعد خود فیصلہ کر لو. بات دوسری طرف آ گئی. جو بات میں بتا رہا تھا, زندگی میں اگر توحید ہے تو کامیابی ہے, ورنہ کامیابی نہیں ہے. میرے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی سے سوال کیا, اے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے دین کا سر بتائیے, دین کا سر. ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس نمازیں ہیں, جس کے پاس روزے ہیں, جس کے پاس جہاد ہے, اس کے پاس زندگی میں ساری چیزیں ہیں. اگر وہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی کامیاب نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے ابو بکر, ایک آدمی نمازی ہے, روزے دار ہے, صدقات و خیرات کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو یاد رکھنا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا, یاد رکھنا. اب بات آئی میرے بھائی, ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ یہ باتیں میں بتا رہا ہوں, آگے ایک بات بتاؤں گا, پھر سوچنا آپ. ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی توحید ہے, یاد رکھنا. اس کی توحید کو ماننا ہے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں اللہ نے ہماری روحوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد سوال کیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے, تمام روحوں نے کہا, قالوا بلا شہیدنا, اے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے. ہمارے وعدے پر ہم قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے, یہ دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا. جب ہم دنیا میں آئے ہم نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کے علاوہ کسی نے مزاروں کو اپنا معبود بنا لیا, کسی نے درختوں کو بنا لیا, کسی نے زندوں کو بنا لیا, کسی نے مردوں کو بنا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو, جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے, ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا. اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے آپ سنتے ہیں نا, 1,24,000 انبیاء. سارے انبیاء کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی نبی نے نماز کی دعوت نہیں دی, کسی نبی نے بھائی چارے کی دعوت نہیں دی, کسی نبی نے کوئی اور دعوت نہیں دی. سارے انبیاء کی دعوت کا مرکز جو تھا لا الہ الا اللہ تھا, یاد رکھنا. لا الہ الا اللہ کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں, یاد رکھ. اگر انسان کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں ہے, وہ آدمی لاکھ بات نمازیں پڑھ لے, وہ آدمی لاکھ بھائی چارگی کی باتیں کر لے, وہ لاکھ قوم کی باتیں کر لے, اس کے پاس رب کی توحید نہیں ہے تو یاد رکھنا کچھ بھی نہیں ہے جب تک توحید نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑی بات بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. اللہ کے نبی کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت, رب کی توحید کو بتانا. اللہ کے نبی کو مارا گیا, آپ کے بدن کو چھنی کر دیا گیا, پتھروں سے مار کر آپ کی پیشانی کو پھوڑا گیا, آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے, آپ کو شہر سے نکالا گیا, 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. یہ ساری چیزیں آپ کے پیٹھ پر اجڑی ڈالی گئی, آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا. یہ ساری وجوہات کیا تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے. میرے بھائی, میں نے اتنا کہا, وقت مجھے اجازت نہیں دیتا, باتیں بہت ہیں. ایک بات بتاؤں, اللہ کے نبی کے آنے کا بھی مقصد ہی تھا کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے. سبحان اللہ, اللہ کا فضل ہے. یہاں جتنے بیٹھے سب کے سب اہل حدیث ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا. میں نے جمعہ شروع ہونے سے لے کر اب تک شاید 50 مرتبہ توحید 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 کہہ دیا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج سب کو میں کہہ رہا ہوں, جو باہر بیٹھے ہیں, جو اندر بیٹھے ہیں, سب سوائے چند کے. کتنے لوگ توحید کو جانتے ہو بتاؤ؟ رفع الیدین کر لینا, سینے پر ہاتھ باندھ کر آمین کہہ دینا, یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے.
یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو رب کی توحید کو سمجھو اور اس پر عمل کرو زندگی میں. ایک مثال بتاؤ میرے بھائیو, توحید کیسی ہوتی ہے؟ اپنی توحید کا موازنہ کرنا. جتنے لوگ بیٹھے میں اپنا بھی موازنہ کروں گا, آپ اپنا موازنہ کرنا. آج جو چل رہے ہیں واقعات دنیا میں, خاص کر فلسطین کے, فلسطین کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا. ویسے تو روزانہ ویڈیوز آ رہے ہیں, ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا. اس ویڈیو میں دکھایا گیا, غور سے سنو بھائی, ایک بچہ 7 سال کا یا اس سے بھی چھوٹا بچہ ہے, 7 سال سے چھوٹا بچہ, اور اس کے گود میں اس کا بھائی ہے, اس سے بھی چھوٹا ہے. اس کے گود میں اس سے بھی چھوٹا اس کا بھائی ہے. اور بچہ جو بڑا لڑکا ہے 7 سال کا, اس کے سر سے خون بہ رہا ہے, اور چھوٹا بچہ زخموں کی تاب نہ لا کے تڑپ رہا ہے. اور بڑا بھائی بیٹھ کر اوپر کہہ رہا ہے, اے میرے بھائی لا الہ الا اللہ کہہ دے, لا الہ الا اللہ کہہ دے. اللہ اکبر. یہ توحید ہے میرے بھائی. جان جا رہی ہے, آپ نے دیکھا جان جا رہی ہے. یہ نہیں کہا کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, پریشان ہو, اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دے. آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا, ایک بچی جل چکی ہے, ایک بچی جل چکی ہے مکمل. اس کا باپ بیٹھ کر کہہ رہا ہے, اے میرے بچی بول الحمدللہ, اے میری بچی بول الحمدللہ. کیا ہماری توحید ایسی ہے؟ ہماری توحید ایسی ہے, کبھی چھوٹی سی مصیبت آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. کبھی بیمار پڑ گئے, کوئی مر گیا, کوئی پریشانی آ گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں یاد رکھیں, جس طرح سے نماز کے قبول ہونے کے لیے وضو شرط ہے, نماز کے قبول ہونے کے لیے وضو شرط ہے, بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. بغیر توحید کے کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا, بغیر توحید کے کوئی بھی عمل. اب جیسے میں نے سوال کیا, عمریں گزر گئی, کتنے لوگ توحید کو جانتے ہیں بھائی بتاؤ؟ اگر میں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں تو ہو سکتا ہے 2 4 10 لوگوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ہمیں افسوس ہے, تھو ہے ہماری زندگی پہ. زندگیاں گزر گئی, توحید نہیں سیکھا. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی, لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا, سب نوجوانوں سے, میں ذمہ داروں سے گزارش کروں گا, آپ ذمہ دار ہیں, یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی قوم کی اصلاح کریں. یاد رکھنا, اگر قوم کا نوجوان, قوم کا بزرگ, قوم کا بچہ یا بچی نہیں بیٹھ رہی ہے, ان کے گھر تک جا کر ان باتوں کو سمجھائیں. جب تک توحید کو نہیں سمجھیں گے, دین کو نہیں سمجھیں گے. توحید کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا. سب سے پہلی بات, توحید کی کتنے قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں. کتنے لوگ جانتے ہیں 3 قسمیں؟ سب بولا 3 قسمیں. مولوی صاحب بھائی کون کون سی جانتے ہیں آپ؟ توحید کی 3 قسمیں. پہلی قسم ہے توحید ربوبیت, اسے یاد رکھنا, اور اپنے امام صاحب کو پکڑ کر کہنا, امام صاحب بتاؤ توحید کی 3 قسمیں سکھاؤ. گھنٹوں بیٹھ کر بازار میں آپ گپ شپ کرتے ہو, دوستوں کے ساتھ کھیت کھلیان میں پکنک مناتے ہو, کم سے کم اگر ہفتے میں 1 دن نکال کر عقیدہ سیکھو گے, اس ساری باتوں کا علم آ جائے گا. جب تک آپ نہیں جانتے جس اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کون ہے, وہ اللہ کیسے ہے, وہ اللہ کہاں ہے, وہ اللہ کیا کر سکتا ہے, وہ اللہ کیا نہیں کر سکتا, جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا, یاد رکھنا آپ کبھی بھی آپ توحید کو سمجھ نہیں سکتے. جسے میں نے کہا اللہ کچھ نہیں, اللہ کیا نہیں کر سکتا, اللہ ظلم نہیں کرتا. یاد رکھنا جو بات میں بتا رہا ہوں, توحید کی 3 قسمیں. توحید ربوبیت, توحید ربوبیت یعنی اللہ کو اپنا رب ماننا, اپنا خالق, اپنا مالک, رزق دینے والی ذات اللہ کی, بیمار پڑ جاؤ شفا دینے والی ذات اللہ کی, بے اولاد ہو اولاد دینے والی ذات اللہ کی, مکمل اللہ پر یقین ہو, اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اسی لیے میں نے کہا آپ اپنے امام صاحب سے رابطہ کریں. توحید الوہیت دوسری. الوہیت یعنی جتنی عبادتیں ہیں, میرا جینا میرا مرنا, جتنی میری عبادتیں ہیں
सारी की सारी इबादतें किसके लिए हो? अल्लाह के लिए। मेरा रुकू भी अल्लाह के लिए, मेरा सजदा भी अल्लाह के लिए। मजार पर जाना मना है, क्यों कहा जाता है? आदमी कहता है मैं सजदा नहीं करता, लेकिन रुकू तो करता है ना। बाद लोग कहते हैं हम रुकू भी नहीं करते, क़ियाम तो करता है ना। जो क़ियाम अल्लाह के लिए खास है, तू गैरुल्लाह के लिए करता है, यही शिर्क है, याद रख, यही शिर्क है। तो बताया गया जितनी इबादतें हैं, और ये महीना जो चल रहा है खासकर, जिसे कहते हैं 11वीं मनाते हैं लोग, गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा कर रहे हैं, गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा हो रहा है। कुर्बानी किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। जितनी इबादतें हैं सारी की सारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास हो, इसे तौहीद रुबूबी उलूहियत कहते हैं। तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 नाम हैं, अल्लाह के 99 नाम हैं, उन नामों पर हमारा ईमान हो। अल्लाह रहमान है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, अल्लाह वदूद है। इन सारे नामों पर जितने नाम अहादीस में आए हैं, कुरान में अल्लाह ने जिक्र किए हैं, उन तमाम नामों पर हमारा ईमान हो। और आदमी, अल्लाह के नबी ने कहा, जो आदमी अल्लाह के 99 नामों को याद कर ले, वो आदमी कहां जाएगा? जन्नत में। जन्नत में कब जाएगा? 99 नामों को याद करने के बाद। 99 नाम याद करना काफी नहीं है, उन नामों पर यकीन हो, उस वक्त जन्नत में जाएगा। जो बात मैं कह रहा हूं, अगर आप वाकई अपने आप को अहले हदीस कहते हो, तो तौहीद को सीखो मेरे भाई, तौहीद को सीखो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आदमी का जिक्र किया जिनका नाम लुक़मान हकीम है। वो नबी नहीं थे। इतने सारे लोग बैठे हैं यहां पर, आपकी भी औलाद होगी, आपके भी बच्चे होंगे। कितने लोगों ने अपने बच्चों को तौहीद सिखाई है? बताइए। अरे खुद आपको तौहीद मालूम नहीं, कहां अपने बच्चों को सिखाओगे? अपने बच्चों को कहां से सिखाओगे? हमारे बच्चे को मोबाइल चलाना आता है, हमारे बच्चे को गाड़ी चलाना आता है, कार चलाना आता है, नाले में यानी किनाल में तैरना भी आता है, सब कुछ आता है। तौहीद मालूम है? नहीं मौलवी साहब, मुझे इस मालूम नहीं। क्या मालूम मेरे बच्चे को? याद रखना, जब तक मालूम नहीं है आप दीन को नहीं समझोगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ इब्ने आदम, गौर से सुना, ऐ इब्ने आदम, अगर तू जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह करके मेरे पास आए और तूने अपनी जिंदगी में भूल कर शिर्क नहीं किया होगा, तो मेरे तरफ से गारंटी है कि तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कब करेगा इंसान? जब उसके पास तौहीद का इल्म हो। अगर तौहीद का इल्म ही नहीं है, भाई बरसों गुजर गए हुलगुंदा में, बरसों गुजर गए, पूरा का पूरा गांव अहले हदीस था, पूरा का पूरा गांव अहले हदीस। आज जाकर देखें, आप अपनी खवातीन का हाल देखें। मैंने इससे पहले भी सुना था, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में धागा बंधा हुआ है, जिनकी कमर में धागा बंधा हुआ है, जिनके गलों में तावीज है, फिर भी अहले हदीस, जो अपने पैरों के नीचे शादी के मौके पर काजल लगाते हैं, क्या कहकर नजर ना लगे। अरे नजर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, इसका हल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। ऐसे कई सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारी चीजों को सुना है। अगर ये तौहीद आपकी है तो याद रखना, ये तौहीद आपको नजात नहीं देगी, ये तौहीद आपको नजात नहीं देगी। जो तौहीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए और जिस तौहीद को सहाबा ने अमल किया, वो तौहीद अगर आपके पास है तो वो तौहीद आपको नजात देगी, याद रखना। लुक़मान हकीम अपने बच्चे को नसीहत करते हैं, छोटे से बच्चे को, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी नसीहत को क़ियामत की सुबह तक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आयतों के तौर पर नाजिल कर दिया। क्या कहा? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बच्चे, शिर्क ना करना, शिर्क यकीनन अल्लाह तबारक व तआला पर जुल्म है। अल्लाह अकबर। आप में से कितने लोग अपने औलाद कुछ तौहीद के बारे में बताते हैं, शिर्क के बारे में बताते हैं? कोई नहीं बताता मेरे भाई। याद रखना, जब तक तौहीद नहीं बताओगे अपने बच्चों को, खुद नहीं सीखोगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे, अपनी बीवी को नहीं सिखाओगे, उस वक्त तक कामयाबी मुमकिन नहीं है। कामयाबी चाहते हो, जहां वक्त आप बाजारों में गुजार रहे हो, वही वक्त तौहीद सीखने और सिखाने के लिए लगाएंगे इंशाअल्लाह। अगर फिर भी आपने नहीं सीखा
پھر بھی آپ نے نہیں سیکھا. کیا جی مولوی صاحب کا کام کیا, آتے ہیں زور زور سے چلا کو چلے جاتے ہیں, ہمارا پھر وہی. ہاں یاد رکھنا, یہی مجلس کل اللہ کے سامنے گواہ بن کر آئے گی. یہی مجلس گواہ بنے گی اللہ کے سامنے. اللہ بتانے والے نے تو بتا دیا, ہم نے وعدہ بھی کیا, انشاءاللہ وعدہ بھی کیا, لیکن پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی. ایسا نہ کرے میرے بھائی. بچوں کے لیے الگ کلاس چلائے, بڑوں کے لیے الگ کلاس چلائے. اگر آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء یہاں پر ہیں, ان علماء کو بلا کر خدمت لیں. ہفتے میں ایک مرتبہ مولوی صاحب توحید کا درس دو, 1 گھنٹے کا, بھلے 1 سال چلے, پوری توحید ہم کو سمجھاؤ. کریں گے کوشش انشاءاللہ. یاد رکھنا اسی میں کامیابی. عورتوں کے لیے جہاں دوسری چیزیں سکھاتے ہو, اگر توحید انسان کے اندر آ جائے, توحید مضبوط ہو جائے, انسان اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرے گا انشاءاللہ. اگر توحید نہیں ہے تو کوئی آدمی جان نہیں دے سکتا. عبداللہ نام کے ایک صحابی, بات آئی تو بتا کر اپنی بات ختم کروں. عبداللہ نام کے ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ گئے ایران کی طرف, حملہ کیا. بادشاہ ایران نے آپ کو پکڑ لیا, مسلمانوں کو قیدی بنا لیا. اس میں عبداللہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر ملتا ہے تاریخ میں, ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا, بادشاہ روم نے کہا, ایرانی روم نے کہا بادشاہ نے, اے عبداللہ اگر تو اسلام کو چھوڑ دے گا, لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے گا, میری سلطنت کا آدھا حصہ میں تجھے دے دوں گا. کیا کہا؟ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کوئی آدمی یہ بولے بھئی آدھونی کا آدھا آدھونی تجھے دے دے تو مسلمان اسلام چھوڑ دے, ہم کیا کریں گے؟ جی آؤ جی, کہاں کا اسلام, چلو آدھونی لے لیں گے. یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے. کیا کہا؟ آدھی سلطنت کا بادشاہ میں تجھے بناتا ہوں, اسلام کو چھوڑ دے. کہا تو آدھے کی بات کر رہا ہے, پوری دنیا بھی دے دے گا تو میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. کہا قید کر دو. قید کر دیا گیا. قید کرنے کے بعد ننگی عورتوں کو جہاں انہیں قید کیا گیا تھا وہاں ناچنے کے لیے بھیجا گیا. وہ عورتیں آ کر اپنا بیان دیتی ہیں, اے بادشاہ جس آدمی کے سامنے تو نے ہمیں بھیجا ہے وہ انسان ہے یا پتھر ہے مجھے معلوم نہیں. ہم اپنے کپڑے کھول کر ناچ رہی ہیں, لیکن وہ اللہ کا بندہ ہماری طرف دیکھنے کے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. ہار گئی عورتیں. پھر اس نے کیا کیا؟ بھوکا رکھا کئی دنوں تک بھوکا رکھنے کے بعد خنزیر کا گوشت اور شراب پیش کیا اور کہا یہ کھا لے اور اپنی زندگی جی لے. کہا عبداللہ نے, حالانکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے, تجھے جو کرنا ہے کر لے, میں اپنے عقیدے سے باز نہیں آؤں گا. اپنے عقیدے سے. جب بادشاہ خود تھک گیا تو اس نے کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں, لیکن تیرے پیشانی پر میں بوسہ دینا چاہتا ہوں. عبداللہ نے کہا مجھے بوسہ دے کر مجھے تو آزاد کر دے گا, لیکن جو غریب مسلمان ہے, کمزور مسلمان ہے, ان کا کیا ہوگا؟ جب تک تو نے آزاد نہیں کرے گا میں اپنی بھی آزادی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان کو بھی آزاد کر دیا گیا. جو بات بتانے کی ہے, اللہ پر مکمل یقین. حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اگر سمیہ چاہتی اسلام کو چھوڑ دیتی, لیکن کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کو میں نے قبول کیا ہے, میرے 2 ٹکڑے بھی کر دے میں اپنی جان دے دوں گی. اللہ اکبر. یہ توحید ہے میرے بھائی. ایسی توحید اگر ہمارے اندر ہوگی تو یاد رکھنا اس جہاں میں بھی کامیابی ہے, اس جہاں میں بھی کامیابی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. اور کون کہے گا مرتے وقت لا الہ الا اللہ؟ کون کہے گا؟ جو آدمی پوری زندگی توحید پر قائم رہے گا. اگر زندگی میں توحید نہیں ہوگی, مرتے وقت بھی کلمہ نہیں نکلے گا. یاد رکھنا لا الہ الا اللہ. جو گانے گاتا ہو گانے ہی گائے گا, جو گانے گاتا ہے گانے ہی گائے گا, جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرے گا. جو آدمی توحید پر قائم رہ کر توحید کا پرچار کرے گا. ایک اور بات, آخری بات, وقت بہت ہو رہا ہے, آخری اور اہم بات, جس توحید کو ہم نے مانا ہے, غور سے سننا نوجوانوں, جس توحید کو ہم نے مانا ہے, اس توحید کو ہلگندا کے
ایک ایک گھر تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. یاد رکھنا, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ غیر مسلم ہو, چاہے وہ مسلمان بھائی ہو یا غیر مسلم بھائی ہو, ہر انسان تک اللہ کی توحید کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے اگر سمجھ لیا ہم عمل کر کے کامیاب ہو جائیں گے, تو یاد رکھنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. کامیابی کے لیے ضروری ہے جس توحید کو آپ نے مانا ہے, اس توحید کو ہلگندہ کے ایک ایک گھر تک آپ پہنچائیں. ورنہ کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے آپ کا گریبان پکڑ کے سوال کریں گے. کوشش کیسی ہونی چاہیے, وقت نہیں ہے, کوشش کیسی ہونی چاہیے, گھر گھر جائیں توحید بتائیں, گھر گھر جائیں توحید بتائیں. بتانے والے نماز بتا رہے ہیں, آپ توحید بتائیں انشاءاللہ. اللہ نے کہا, ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے, نہیں مولوی صاحب ہو سکتا ہے دشمنی ہو جائے. یاد رکھنا اللہ نے کہا اگر تم میری توحید کو بتاؤ گے اللہ تمہاری دشمنیوں کو دوستی میں بدل دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کأنہم ولی حمیم, اللہ تمہاری دشمنیوں کو دوستی میں بدل دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ہلگندہ میں امن و امان آئے, اگر آپ چاہتے ہیں ہلگندہ میں سارے لوگ مل کر رہیں, اگر آپ چاہتے ہیں اس شہر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہو, تو اے اہل حدیثو, جو توحید تمہارے پاس ہے اس توحید کو پورے ہلگندہ میں پہنچا دو. پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے, یہ آواز زور سے نہیں آئے گی کبھی, پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی, انسان کی کامیابی کے لیے توحید ضروری ہے. اس توحید کو اپنا کر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ, اگر ہم نے توحید کو نہیں سیکھا ہے تو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ, اپنی بیوی اپنے بچوں کو توحید کو سمجھ کر سمجھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین, ہم تمام کو زندگی بھر شرک سے بچا لے. اے اللہ بدعت سے بچا, اے اللہ خرافات سے بچا لے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہے اے اللہ ان کے خرچ کے راستے کھول دے ادائیگی کے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھائی بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما. اے اللہ جو بہنیں بھی بیائی بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے لیے نیک اور مناسب جوڑوں کا انتظام فرما. اے اللہ جو بھائی اور بہن بے اولاد ہے تیرے فضل و کرم سے انہیں صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ تو نے ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. اے اللہ جن کے ماں باپ مر چکے ہیں اللہ تو نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ماں باپ کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر کسی کے ماں باپ کسی سے ناراض ہیں اے اللہ انہیں ان کے منانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ماں باپ ہیں بچوں نے غلطی کی ہے اے اللہ ماں باپ کو خود آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں میں توحید کا بول بالا فرما. اے اللہ اس گاؤں میں توحید کا بول بالا فرما. اے اللہ اس گاؤں میں توحید کا بول بالا فرما. اے اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک بنا. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا. اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماؤں کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے لیے جینے تیرے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے لیے جینے تیرے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے لیے جینے تیرے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے مال کو تیرے راستے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی زندگیوں کو تیرے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے کی نسبت سے دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ تو مسلمانوں کا حامی و ناصر بن جا. اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا. اے اللہ فلسطین میں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ وہ کلمہ وہ بھائی ہیں ہمارے اے اللہ جو لوگ ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں
اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ پتھروں کی بارش نازل فرما، اے اللہ پتھروں کی بارش نازل فرما، اے اللہ ان کے پیروں تلے زلزلوں کو نازل فرما، اے اللہ ان کے پیروں میں زلزلوں کو نازل فرما، اے اللہ دنیا کی ہر بیماری ان کے اندر نازل فرما، اے اللہ ان کی زندگی اور ان کی موت کو دنیا کے لیے عبرت بنا دے، اے اللہ ان کی زندگی اور ان کی موت کو دنیا کے لیے عبرت بنا دے، اے اللہ ان نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا، اے اللہ تو مددگار بن جا، اے اللہ تو مددگار بن جا، جیسے تو نے ابابیل کو بھیجا، اے اللہ تیری فوجوں میں سے ایک فوج کو بھیج کر انہیں ہلاک کر دے، اے اللہ تیری فوجوں میں سے کسی فوج کو بھیج کر ہلاک کر دے، اے اللہ جیسے تو نے بدر میں فرشتوں کو نازل کیا، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، اے اللہ دشمن کی صفوں میں اختلاف پیدا کر دے، اے اللہ دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا کر دے، اے اللہ ان کے دلوں کو پارا پارا کر دے، اے اللہ تو ان بچوں کی ان ماؤں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مر چکے جو شہید ہو گئے، اے اللہ تو انہیں جنت میں جگہ عطا فرما، اے اللہ جو لوگ زندہ ہیں اپنے مرحومین کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ انہیں استقامت عطا فرما، اے اللہ انہیں ہمت دے، اللہ انہیں طاقت دے، اللہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کا حامی بن جا، اے اللہ تو ان کا ناصر بن جا، اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اس ملک عزیز میں ہماری مدد فرما، اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما، کلمے کی موت نصیب عطا فرما، اے اللہ کلمے کی موت نصیب عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جو موت آئے اللہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔